حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ کا جو عالم تھا وہ ایک عجیب بے چینی، خوف اور انتشار کا تھا۔ جی ہاں۔ آج ہم حضرت علی کے دور خلافت کے ان شروع کے انتہائی نازک دنوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کے سامنے چیلنج بہت بڑا تھا، بہت بڑا۔ ایک ایسی امت کو جوڑنا جو تقسیم ہو چکی تھی، جبکہ ہر طرف سے انصاف کا مطالبہ گونج رہا تھا۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا مقصد ان پیچیدہ سیاسی دباؤ، ذاتی وفاداریوں اور ان المناک غلط فہمیوں کو سمجھنا ہے جنہوں نے اسلام کی پہلی خانہ جنگی یعنی جنگ جمل کی راہ ہموار کی۔ اور آج کی گفتگو کا بنیادی محور یہی سمجھنا ہے کہ کیسے انصاف کا ایک جائز مطالبہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک شدید سیاسی مخالفت میں تبدیل ہوا۔ اور پھر حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ بالکل، حالات سب کے قابو سے باہر ہو گئے۔ ہم اس سلسلے میں تاریخی حوالوں، خاص طور پر تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ کی روشنی میں واقعات کے اسباب اور ان کے نتائج کا تجزیہ کریں گے تاکہ ایک واضح تصویر سامنے آ سکے۔ تو آئیے سب سے بنیادی مسئلے سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کے قتل کے لیے فوراً قصاص کا مطالبہ۔ یہ مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ کیا یہ صرف ایک جذباتی نعرہ تھا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ بظاہر تو یہ سیدھا سادہ انصاف کا مطالبہ تھا، لیکن اس کی دو بڑی لہریں تھیں۔ ایک شام سے اٹھ رہی تھی، جہاں گورنر حضرت معاویہ تھے۔ اچھا۔ اور دوسری مکہ سے، جہاں ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر موجود تھے۔ ان سب کا موقف ایک ہی تھا کہ خلیفہ کا پہلا فرض قاتلوں کو سزا دینا ہے۔ لیکن حضرت علی کے لیے یہ اتنا آسان کیوں نہیں تھا؟ ان کے لیے یہ ایک ناممکن مخمصہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ قاتل کہیں باہر نہیں تھے، بلکہ مدینہ کی گلیوں پر ایک طرح سے قابض تھے۔ قابض تھے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ کوئی منظم فوج تھے یا کوئی گروہ؟ یہ کوئی ایک گروہ نہیں تھا، بلکہ مصر اور عراق سے آئے ہوئے مختلف قبائل کے ناراض لوگوں کا ایک ایک جتھا تھا جو اب پوری طرح مسلح تھا۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ مدینہ میں؟ جی، مدینہ میں۔ اور مقامی طور پر بھی کچھ لوگ ان سے مل گئے تھے۔ امام طبری کے مطابق حضرت علی نے خود فرمایا تھا، یہ لوگ ہم پر غالب آ چکے ہیں، ابھی ہم ان سے قصاص نہیں لے سکتے۔ تو ان کا خیال تھا کہ اگر ان پر ہاتھ ڈالا تو ایک اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ بالکل، ان کا خیال تھا کہ جب تک ریاست کی رٹ بحال نہیں ہوتی، ان مسلح گروہوں سے لڑنا ایک نئی جنگ شروع کرنے کے برابر ہوگا۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ سب یا تو حضرت علی کے ساتھ ہیں یا مخالف کوئی تیسرا گروہ بھی تھا؟ بالکل، اور یہی اس المیے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ کچھ بہت بڑے اور جلیل القدر صحابہ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، انہوں نے عملی طور پر غیر جانبداری اختیار کی۔ اچھا۔ انہوں نے حضرت علی کی بیعت تو کی، یعنی انہیں خلیفہ تسلیم کیا، مگر اس سیاسی اور جنگی معاملے سے خود کو مکمل طور پر الگ کر لیا۔ تو وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے؟ جی نہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ حضرات نہ تو حضرت علی کے مخالفین کے ساتھ تھے اور نہ ہی ان کے لشکر میں شریک ہوئے۔ ان کا موقف یہی تھا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا، وہ کسی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ یہی وہ اندرونی تقسیم تھی جس نے حالات کو اور پیچیدہ بنا دیا۔ اس شدید انتشار کے عالم میں حضرت علی کا پہلا بڑا فیصلہ تھا گورنروں کو بدلنا۔ یہ مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے، فوجی کارروائی کی بجائے انتظامی اصلاحات پر توجہ دینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں ریاست کا استحکام اور عوام کا اعتماد بحال کرنا پہلی ترجیح تھی۔ حضرت عثمان کے آخری دور میں کئی گورنروں پر مالی بے ضابطگیوں کے الزامات تھے۔ حضرت علی نے سوچا کہ اگر قابل اور دیانتدار لوگ صوبوں میں مقرر ہوں گے تو عوام کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور مرکز مضبوط ہوگا۔ صحیح۔ اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنے قبیلے یعنی بنی ہاشم کے لوگوں کو نہیں چنا، بلکہ مختلف قبائل سے لوگوں کو ذمہ داریاں دی تاکہ یہ پیغام جائے کہ خلافت سب کی ہے۔ یہ تو ایک بہت مثالی سوچ لگتی ہے، لیکن کیا یہ قدم سیاسی طور پر تھوڑا جلد بازی نہیں تھا؟ ایک ساتھ تمام طاقتور گورنروں کو ہٹا دینا جبکہ مرکز خود اتنا غیر مستحکم ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک مثالی حکمران کی سوچ اور زمینی سیاست کی حقیقتیں ٹکراتی ہیں۔
ان کے قریبی ساتھیوں نے انہیں مشورہ بھی دیا کہ فی الحال حضرت معاویہ جیسے طاقتور گورنر کو نہ چھیڑیں، پہلے اپنی حکومت مستحکم کر لیں۔ جی، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ وہ ایک دن کے لیے بھی ایسے شخص کو عہدے پر نہیں رکھ سکتے جسے وہ اس کا اہل نہیں سمجھتے۔ یہ ان کی اصول پسندی تھی، لیکن اس کا رد عمل بہت شدید آیا، خاص طور پر شام سے۔ جی، خاص طور پر شام اور مکہ سے۔ شام میں تو حضرت معاویہ نے بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور قصاص کو شرط بنا دیا۔ بالکل، لیکن انہوں نے صرف ایک سیاسی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ایک انتہائی مؤثر سیاسی چال چلی۔ ابن کثیر کے مطابق انہوں نے دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر حضرت عثمان کی خون آلود قمیض، اور ایک منٹ، مسجد کے ممبر پر؟ جی ہاں، مسجد کے ممبر پر، اور ان کی زوجہ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں جو دفاع کے دوران کٹ گئی تھیں، وہ بھی نمائش کے لیے رکھ دی۔ اوہ، یہ تو بہت ہی جذباتی منظر ہوگا وہاں کے لوگوں کے لیے۔ بالکل، اس نے شام کے لوگوں میں آگ لگا دی۔ وہ مہینوں تک روتے رہے اور قصاص کے لیے جذبات بھڑکتے رہے۔ تو یہ معاملہ اب قانونی نہیں رہا تھا، بلکہ عوامی جذبات کا طوفان بن چکا تھا۔ اور مکہ کا کیا حال تھا؟ مکہ میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو عمرہ کے لیے وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی یہی موقف اپنایا کہ جب تک قصاص نہیں لیا جاتا، خلافت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جی، تاریخ طبری کے مطابق انہوں نے وہاں مشاورت کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مدینہ میں رہ کر دباؤ ڈالنا ممکن نہیں، اس لیے انہیں کسی اور شہر جا کر حمایت حاصل کرنی ہوگی۔ بصرہ کا انتخاب مجھے تھوڑا حیران کرتا ہے۔ وہ مدینہ واپس آ کر دباؤ کیوں نہیں بڑھا سکے؟ بصرہ میں ایسا کیا خاص تھا؟ یہ ایک خالصتاً اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ بصرہ اس وقت اسلامی سلطنت کا ایک بہت بڑا فوجی اور مالیاتی مرکز تھا۔ یعنی وہاں وسائل بھی تھے اور لوگ بھی؟ بالکل، وہاں وسائل بھی تھے اور جنگجو قبائل کی ایک بڑی تعداد بھی آباد تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بصرہ ان کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تو ان کے پاس اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ حضرت علی پر دباؤ ڈال سکیں۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو کیا شہر نے ان کا استقبال کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بصرہ پہنچ کر صورتحال بہت پیچیدہ ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے ایک بہت جذباتی خطاب کیا۔ حضرت عثمان کے مظلومانہ قتل کا ذکر کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ اس اپیل کا بہت اثر ہوا اور شہر کی ایک بڑی تعداد ان کی ہمدرد بن گئی، لیکن شہر مکمل طور پر تقسیم ہو گیا۔ وہاں حضرت علی کے وفادار بھی تو موجود ہوں گے؟ جی، وہاں ان کے مقرر کردہ گورنر عثمان بن حنیف بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ کا فیصلہ آنے تک وہ شہر کا کنٹرول نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر وہاں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی ہوگی۔ جی، دونوں گروہوں میں پہلے تو بات چیت ہوئی، مگر وہ ناکام رہی۔ اس کے بعد حالات تیزی سے بگڑ گئے۔ ایک رات حضرت عائشہ کے حامیوں نے گورنر کے مرکز پر حملہ کر دیا۔ عثمان بن حنیف پر؟ جی، انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا گیا۔ ان کی داڑھی اور بھویں تک نوچ دی گئیں اور پھر انہیں شہر سے نکال دیا گیا۔ یہ تو ایک طرح سے بغاوت کا اعلان تھا۔ بالکل، یہ واقعہ صرف ایک گورنر کو ہٹانا نہیں تھا، یہ دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ بصرہ عملی طور پر حضرت علی کی خلافت سے باہر ہو گیا ہے۔ یہی وہ چنگاری تھی جس نے جنگ جمل کی آگ کو بھڑکایا۔ جب حضرت علی تک یہ خبر پہنچی ہوگی کہ ان کے گورنر کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے اور بصرہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو ان پر کیا گزری ہوگی؟ وہ یہ سن کر شدید رنجیدہ ہوئے۔ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا بحران تھا۔ ایک طرف قاتلین عثمان کا فتنہ، دوسری طرف ام المؤمنین اور 2 بڑے صحابہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا قدم اٹھایا؟ انہوں نے بصرہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا تاکہ اس فتنے کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس موقع پر ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کیا وہ جاتے ہی جنگ کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، تاریخی روایات اس پر متفق ہیں کہ ان کی آخری لمحے تک بھرپور کوشش تھی کہ خون ریزی نہ ہو۔ وہ معاملہ مذاکرات سے حل کرنا چاہتے تھے۔ صحیح۔ وہ جنگ کو بالکل آخری آپشن کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کوفہ سے بھی مدد حاصل کی، لیکن ان کا ارادہ یہی تھا کہ بصرہ پہنچ کر بات چیت کی جائے۔ یہاں پر جو 2 کہانیاں سب سے زیادہ دل دکھاتی ہیں وہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کی ہیں۔ اگر جنگ کا ارادہ نہیں تھا
تو یہ دو عظیم صحابہ کیسے اس سے الگ ہوئے؟ یہ اس پورے واقعے کا سب سے المناک پہلو ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت علی نے حضرت زبیر کو اکیلے میں بلا کر بات کی، جو ان کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے۔ جی، انہوں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، اے زبیر، تم علی سے لڑو گے اور تم اس وقت ظالم ہوگے۔ یہ سن کر حضرت زبیر کا کیا رد عمل تھا؟ یہ سنتے ہی وہ چونک گئے اور کہا، خدا کی قسم، اگر مجھے یہ یاد ہوتا تو میں اس سفر پر کبھی نہ نکلتا۔ واقعی؟ جی، انہوں نے فوراً توبہ کی اور میدان جنگ چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ لیکن وہ تو واپسی پر شہید کر دیے گئے تھے۔ افسوس کہ ایسا ہی ہوا۔ وہ جنگ سے تو بچنا چاہتے تھے مگر فتنے سے نہ بچ سکے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو ابن جرموز نامی ایک شخص نے ان کا پیچھا کیا اور نماز کے دوران دھوکے سے انہیں شہید کر دیا۔ اور حضرت طلحہ، ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ بھی اتنا ہی المناک ہے۔ حضرت علی نے انہیں بھی بلا کر بات کی، انہیں احساس دلایا کہ وہ کس طرح ام المومنین کو ایک ایسے معاملے میں لے آئے ہیں جو مردوں کے درمیان ہے۔ یہ سن کر وہ بھی بہت نادم ہوئے۔ انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جی، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ فتنہ اب انصاف کے مطالبے سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ انہوں نے بھی جنگ سے الگ ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن اسی دوران مروان بن حکم، جو خود اسی لشکر میں تھا، اس نے حضرت طلحہ پر تیر چلایا۔ مروان نے؟ کیوں؟ مروان کو گلا تھا کہ حضرت طلحہ نے مدینہ میں حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا تھا۔ وہ تیر ان کی پنڈلی پر لگا اور اسی زخم سے وہ شہید ہو گئے۔ یہ بات تو عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ اگر دونوں طرف کے بڑے لیڈر حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر سب صلح پر راضی ہو رہے تھے تو پھر وہ جنگ ہوئی کیسے؟ یہ شعلہ بھڑکا کس نے؟ یہیں پر سازشی عناصر کا کردار سامنے آتا ہے، وہ لوگ جن کا فائدہ ہی افراتفری میں تھا۔ تاریخی روایات، خاص طور پر تاریخ طبری، بتاتی ہیں کہ کئی دن کی بات چیت کے بعد دونوں فریق صلح کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ معاہدے کی شرائط بھی طے پا رہی تھیں۔ جی، یہ بات ان بلوائیوں کو خوف زدہ کر گئی جو حضرت عثمان کے قتل میں ملوث تھے اور کمال چالاکی سے دونوں لشکروں میں شامل ہو گئے تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ اگر صلح ہو گئی تو دونوں فریق مل کر سب سے پہلے ان سے قصاص لیں گے۔ تو یہ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ بالکل۔ تو انہوں نے صلح کو ناکام بنانے کے لیے کیا چال چلی؟ انہوں نے ایک انتہائی شاطرانہ اور خفیہ منصوبہ بنایا۔ رات کے اندھیرے میں جب دونوں لشکر صلح کی امید پر سو رہے تھے، جسے مورخین لیلۃ الحریر کہتے ہیں، یعنی شور اور چیخ و پکار کی رات۔ جی، انہوں نے دونوں لشکروں پر اچانک حملہ کر دیا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے گروہوں نے حضرت علی کے لشکر کے ایک حصے پر تیر برسائے اور ساتھ ہی حضرت عائشہ کے لشکر پر بھی حملہ کر دیا۔ اس سے تو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہوگی کہ دوسرے فریق نے دھوکہ دیا ہے۔ بالکل یہی ہوا۔ اس اچانک حملے سے دونوں طرف یہ لگا کہ دوسرے فریق نے بدعہدی کی ہے اور صلح کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ تو افراتفری میں جنگ شروع ہو گئی۔ بالکل، ہر طرف سے چیخ و پکار بلند ہوئی، دھوکہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دونوں طرف کے لوگ اپنے دفاع میں اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ حالانکہ بڑے صحابہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو صلح کے بالکل قریب تھے۔ ایک چھوٹی سی سازش نے امت کو ایک بہت بڑی تباہی میں دھکیل دیا، جس کے زخم آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ جمل محض ایک سیاسی اختلاف نہیں تھی، بلکہ یہ انصاف میں تاخیر، سیاسی دباؤ، غلط فہمیوں اور سب سے بڑھ کر ایک دانستہ سازش کا ایک تباہ کن مجموعہ تھا۔ جی ہاں، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جیسے کلیدی کرداروں کی نیتیں پیچیدہ تھیں اور وہ آخر میں صلح کی طرف مائل بھی تھے، لیکن واقعات کو ان عناصر نے سبوتاج کر دیا جن کا مفاد ہی جنگ اور انتشار میں تھا۔ بالکل، اور یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب حالات کشیدہ ہوں تو سب سے زیادہ فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو نظروں سے اوجھل رہ کر نفرت اور تقسیم کے بیج بوتے ہیں۔ صحیح۔ یہاں بڑے رہنماؤں کی نیتوں پر شکوک و شبہات پیدا کیے گئے اور ان کی صلح کی کوششوں کو ایک رات کی تاریکی میں ناکام بنا دیا گیا۔ یہ واقعات ایک لازوال سوال بھی پیدا کرتے ہیں۔ تاریخ کے بڑے بڑے تنازعات، جنہیں ہم اکثر عظیم رہنماؤں کے فیصلوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، کتنی بار دراصل چند ایسے پوشیدہ کرداروں کے اعمال سے بھڑک اٹھتے ہیں جن کا فائدہ ہی افراتفری میں ہوتا ہے۔ یہ ہمیں
آج کے دور میں جب معلومات اور غلط معلومات کا سیلاب ہے، تنازعات کی اصل جڑوں کو سمجھنے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟